السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آج آپ عید منا رہے ہیں تو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اگر آپ گلف ریجن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فلائٹ کی کینسلیشن کا سلسلہ جاری ہے اور مجھے دلی ہمدردی ہے ان تمام بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے جنہوں نے اپنے ٹکٹ لے رکھے تھے، کنفرم ٹکٹس تھے، لیکن یہ صورتحال، جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ان کی فلائٹس کینسل ہو گئیں یا ڈیلے ہو گئیں، یا وہ اپنے ملک میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید کے اس تہوار پر ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ امید ہے حالات بہتر ہوں گے، لیکن بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جلدی یہ حالات بہتر ہوں گے۔ آپ کے لیے کچھ اعداد و شمار لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ جو گلف کی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں یہ درست معلومات فراہم نہیں کرتی، لیکن دنیا میں اس طرح کی ایپس ہیں، اس طرح کے ادارے ہیں، جیسے کہ فلائٹ ریڈار 24 ہے، وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس ملک کی کون سی فلائٹ تھی، ہے، نہیں ہے، کینسل ہو گئی ہے، ڈیلے ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، بہرحال بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے گلف ریجن کو، اور میں آپ کے سامنے اعداد و شمار، مصدقہ معتبر اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایک سیکٹر میں، جس کا نام ہے ٹورزم سیکٹر، جس میں یہ جہازوں کی آمد و رفت بھی شامل ہے، اس میں صرف اس ریجن کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے جڑے ہمارے بہن بھائی جو ہیں، جو اس شعبے سے جڑے ہیں، ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب تک یہ 19 دنوں کا ڈیٹا ہے، اس میں صرف ٹورزم سیکٹر میں، یعنی سیاحت کے شعبے میں 12 بلین ڈالر، 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور ان اعداد و شمار کے مطابق پہلے 24 گھنٹوں میں، یعنی 28 فروری سے 1 مارچ تک، صرف گلف ممالک میں 3400 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کی گئیں، اور صرف دبئی میں اب تک، صرف دبئی میں 80,000 ہوٹل کی جو بکنگز ہیں وہ کینسل کی گئی ہیں، یعنی 80,000 کمرے آپ کہہ لیں، یا 80,000 بکنگز جو ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بکنگ میں زیادہ کمرے بھی ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 5 کمروں کی ایک بکنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن 80,000 بکنگ جو ہے وہ کینسل کی گئی ہے ان دنوں میں۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ گزشتہ سال یعنی 2025 میں دبئی ایئرپورٹ نے دنیا کا یا اپنا ریکارڈ توڑا، جس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر ایک سال میں 9 کروڑ 52 لاکھ لوگ آئے، صرف دبئی ایئرپورٹ پر۔ اور جو گلف کنٹریز ہیں، جو گلف ممالک، ان کے جو ایئرپورٹس ہیں، کل ملا کر ایک دن میں 5,26,000 افراد ان ایئرپورٹس پر آئے یا یہاں سے گئے۔ اور اب مڈل ایسٹ کا جو اس سال کا تخمینہ رکھا گیا تھا، یعنی گلف ممالک کا، جس میں دبئی، ابوظہبی، ممالک سے مراد اس میں شہر بھی آ جاتے ہیں، بہرحال دبئی، ابوظہبی، قطر وغیرہ جو بھی ہیں، زیادہ تر لوگ انہی ممالک میں آتے ہیں، عمان میں بھی آتے ہیں۔ ٹورزم کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان ممالک میں، ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جی سی سی ممالک میں 207 بلین ڈالرز 2026 میں ان ممالک کے لیے تخمینہ لگایا گیا تھا کہ یہ ان ممالک میں اتنے سیاح آئیں گے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کس ایئر لائن، میں بڑی ایئر لائنز کا ذکر کروں گا، نے کتنی فلائٹس کینسل کی ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو فلائٹس کینسل ہوئی ہیں وہ ہے گلف ایئر، جو کہ بحرین والوں کی ہے، وہ ہے 93% ان کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب بجائے منامہ کے یا بحرین کے، یہ گلف ایئر اب آپریٹ ہو رہی ہے سعودی عرب سے۔ ان کی جو فلائٹس دیگر ممالک میں آ جا رہی ہیں وہ سعودی عرب سے۔
اسی طرح قطر کی 90% کے قریب فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں یا کینسل ہوئی ہیں۔ اس ایریا کے لیے تو 90% کی میں بات کروں گا، باقی دیگر جگہوں سے وہ آ رہی ہیں۔ اتحاد 74% جو ابوظہبی سے آپریٹ ہوتی ہے۔ ایمریٹس 54% ان کی فلائٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب، کینسل یا ڈیلے ہوئی۔ فلائی دبئی 42%، لیکن ایئر عربیہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 15 سے 20% جو ہیں ان کی فلائٹس ڈسرپٹ ہوئی ہیں، ڈیلے ہوئی ہیں یا کینسل ہوئی ہیں، کیونکہ ایئر عربیہ جو ہے وہ زیادہ تر وہ شارجہ، راس الخیمہ اور ابوظہبی سے آپریٹ کرتی ہے، تو راس الخیمہ اور شارجہ سے وہ ایئر لائن آپریٹ کرتی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے ان کی جو اپنے ایئر لائن کی جو فلائٹس ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10% بھی اپنے جو جتنی ان کی فلائٹس ہوتی ہیں اس کا 10% بھی وہ آپریٹ نہیں کر رہے۔ دوسری جانب انڈین ایئر لائنز، ایئر انڈیا ایکسپریس، ان ایئر لائنز نے اپنی خصوصی پروازیں شروع کی ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، یا کم از کم اعلان نہیں کیا گیا کہ پی آئی اے نے اس موقع پر، یا ایئر بلو نے، یا سیال ایئر نے، یا جو بھی ایئر لائنز ہمارے وہاں پر جاتی ہیں ان میں سے کسی نے خصوصی آپریشن شروع کیا ہو۔ بلکہ گزشتہ ہفتے ہی پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا تھا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ خصوصی فلائٹس چلائی جائیں، حالات نارمل ہیں بقول ان کے، لیکن وہ جو لوگ ٹرانزٹ کے ذریعے آ کر پھنسے تھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ انشاءاللہ عید کے دنوں میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، وار کی اپڈیٹس کے ساتھ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو وار میں اسرائیل کے کتنے جرنیل ہلاک ہو گئے جن کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن امید یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کر دیا جائے، کیونکہ جس ویڈیو میں اس طرح کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اس ویڈیو پر یا تو سٹرائک آ جاتی ہے یا اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، انجوائے کیجیے اپنی عید کو۔ جو لوگ گلف میں ہیں اور جو پاکستان میں ہیں وہ اپنی چاند رات کو انجوائے کریں اور عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔